السلام علیکم، میرا نام آمنہ نواز ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں اس بات کا تعارف کروا چکی ہوں کہ ہم اگلے کچھ ہفتوں تک ایک شارٹ ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں آپ سے وہ خصوصیات شیئر کیا کروں گی جو کہ ایک خوشحال خاندانوں میں ہوتی ہیں اور ان کو آپ بھی فالو کر سکتے ہیں اور اپنی فیملیز یا اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج میں ایسی 5 خصوصیات آپ سے شیئر کروں گی جو کہ ہیپی فیملیز کا سیکریٹ سمجھی جاتی ہیں، اور یہ ریسرچ بیسڈ وہ سیکریٹس ہیں. سب سے پہلا سیکریٹ جو کہ ایک ہیپی فیملی کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے فیملی ممبرس کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ایسے رشتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جو وہ خود چنتے ہیں. ان کے رشتے، ان کے جو فیملی کے ساتھ رشتے اور جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم وہ رشتے جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کو ہم خود چنتے ہیں اور پھر ہم ان کی بہت ویلیو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ خود چنے ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی چوائس ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ وقت نکالتے ہیں ان کے لیے کہ ہمیں ان سے ملنا ہے. اسی طرح سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی یہی رول اپلائی کریں کہ ان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی رہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ملیں جس طرح سے ہم اپنے ان رشتوں سے ملتے ہیں جن کو ہم خود چنتے ہیں، تو یہ آپ کے فیملی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ فیملی ممبرس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ رشتے کیونکہ کوئی خاص انہوں نے بنائے نہیں ہوتے، خود چوز نہیں کیے ہوتے، بہت سارے لوگ اس طرح سے ان کے لیے وقت نکالنا، علیحدہ سے وقت نکالنا اور اپنی روٹین میں سے کچھ وقت اسپیئر کرنا کہ یہ ہم اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ گزاریں گے. بہت سارے لوگ اس چیز کو بہت اہمیت نہیں دیتے، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی اسی طرح سے ایک مخصوص وقت نکالیں جس طرح سے آپ اپنے بہت سارے اور رشتے ہیں جن کو آپ بہت ویلیو کرتے ہیں، تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے آپ کی اس رشتے کو بہتر کرنے کا. دوسرا فیکٹر ہے کہ آپ اپنے ان جو فیملی ممبرز ہیں ان رشتوں کو بوجھ سمجھنے کی بجائے آپ یا ذمہ داریاں سمجھنے کی بجائے جو لوگ اپنے ان رشتوں سے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں وہ بہت ایک اچھے تعلقات کو انجوائے کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو فیملی کا جب نام سنتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت ذمہ داری ہے، ہمارے پہ بہت بوجھ ہے اور ہمیں بہت سارے کام ہیں جو ان کے لیے کرنے ہیں، اور یہ ایک برڈن سا ان کے کندھوں پہ ان کو محسوس ہوتا ہے. لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 55% زندگی کا اطمینان آپ کو اس چیز سے ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے فیملی ممبرس کو اپنی زندگی کے مقصد میں سے ایک مقصد سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کامیابیاں اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ ارن کرنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق آپ کے ریلیشن شپ سے ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ محنت کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ان سے آپ اپنی موٹیویشن حاصل کرتے ہیں، تو یہ ایک زندگی کے اطمینان کا ایک سورس بن سکتا ہے. اپنے رشتوں کو ایک لائبلٹی، ایک رسپانسبلٹی صرف سمجھنے کی بجائے ہم اگر اپنی ان رشتوں میں سے زندگی کا مقصد اخذ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک خوشحال گھرانے کی ایک خوبی ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جس ماحول میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اگر آپ کے فیملی کی ویلیوز آپ کے ارد گرد کے ماحول سے ملتی جلتی ہیں تو یہ آپ کے ایک خوشحال گھرانے کو بنانے میں مدد دے سکتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت رونق ہوتی ہے، جہاں پہ خوب ملنا ملانا ہوتا ہے، آپس میں بہت بات چیت ہوتی ہے، لیکن اچانک سے وہ کسی ایک ایسے ایریا میں شفٹ ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی ایک پوش ایریا ہوتا ہے. وہاں پہ بہت ہی دور دور سب لوگ رہتے ہیں، بہت زیادہ ملنا ملانا نہیں ہے، تو بہت سارے ان میں سے ایسے فیملی ممبرز ہوتے ہیں جو کہ اس ایریا میں جا کے خوش ہونے کی بجائے بہت اداسی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ لائف سٹائل ان کی اپنی جو ایک فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اس سے میچ نہیں کرتا. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ لائف سیٹسفیکشن جو آپ کو فیملی کی لائف کی طرف سے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے اس میں سے 25% جو حصہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں
آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، آپ کے آس پڑوس کا جو ماحول ہے، وہ آپ کی اپنی جو فیملی ویلیوز ہیں اس سے کتنا مماثلت رکھتا ہے۔ اگلا فیکٹر جو کہ ایک خوشحال گھرانے کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے فیملی ممبرز کو اپنی شخصیت کا ایک حصہ سمجھیں اور ان سے اپنی پہچان ڈھونڈیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی فیملی یا اپنی جو روٹس ہوتی ہیں اس کو اون کرنا پسند نہیں کرتے، دوسروں کو اپنی فیملی روٹس کے بارے میں ان سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، اور وہ ایک نئی شخصیت، ایک نئی اپنی ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی ہماری جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان سے ہم وہ جڑیں جو ہماری ہیں اس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں۔ لیکن خوشحال گھرانوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یہ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ اپنی فیملی کو اپنی ایک آئیڈینٹی سمجھتے ہیں اور اسے دور نہیں بھاگتے، نہ ہی اس سے شرماتے ہیں۔ ہماری فیملی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملی کے بارے میں بھی پوری انڈرسٹینڈنگ لیں، اور ہم ان روٹ سے دور نہیں جا سکتے، اور جتنے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں وہ اپنی پہچان بنانے میں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ پانچواں فیکٹر جو ایک ہیپی فیملی بنانے کا ہے کہ ایک ہیپی فیملی، ایک خوشحال گھرانے کے جو افراد ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اب ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اب اور کیا ہو سکتا ہے، اب ہم آلریڈی کافی لیٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم رشتے کو بہتر نہیں کر سکتے۔ لیکن جو خوشحال گھرانے کے افراد ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے رشتوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم کہیں سے بھی اس سفر کو جاری کر سکتے ہیں۔ یہ جو خوشحال فیملی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ ایک خوشحال گھرانے کا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہی خوش تھے، وہ شروع سے ہی بہت ہی ایک بہت ہی اچھے تعلقات کے ساتھ وہ لوگ آپس میں رہ رہے تھے، بلکہ ایک خوشحال گھرانے کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کبھی ماضی میں اچھے تعلقات نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی اچھے تعلقات نہیں رہ سکتے اور دوبارہ سے اس رشتے کو بہتر کرنے کی کوئی امید نہیں ہے، بلکہ خوشحال گھرانوں کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اور ہم کہیں سے بھی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جب جیسے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایک بیڈ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں ایک تعلق، اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہ رشتہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ ایسی فیملی میں رہتے ہیں جو کہ سٹیپ فیملی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی تصور لیا جاتا ہے کہ یہ سٹارٹ ہی اتنا برا ہے اور اب ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ بچپن سے ہی بہن بھائی آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، اور جب وہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ اس جھجک میں رہتے ہیں کہ اب اس رشتے کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شروع سے ہی ایسا ہی ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اگر شروع میں خراب ہو گئے ہیں تو بہت دفعہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو ہم درست نہیں کر سکتے، لیکن خوشحال گھرانوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کے ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس بہتر قدم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 5 خصوصیات ہیں جو آج آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگلے ہفتے میں مزید کچھ اور 5 ایسی خصوصیات آپ سے شیئر کروں گی جو کہ خوشحال گھرانے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔